مدینے کا ایک واقعہ میں آپ کو دل سے سنانا چاہتا ہوں، لہذا آپ اس واقعے کو پورا سن لیں۔ ایک بار ایک شخص مدینہ منورہ حاضر ہوا، یعنی ایک شخص مدینہ چلا گیا۔ جب وہ مسجد نبی کے صحن میں داخل ہوا تو اس کے قدم لرزانے لگے، یعنی ہلنے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کسی پریشانی یا گنہگار تھا جو دعا کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ وہ جنت البقیع کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دور دیس سے صرف ایک نظر آپ کے در پر آنے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہ نبی علیہ السلام، میں بہت دور سے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی زبان پر درود تھا، یعنی وہ کثرت سے درود پڑھ رہا تھا، اور دل میں سکون تھا، یعنی جب وہ درود پڑھتا تھا تو دل میں بھی اس کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا، یعنی جب وہ درود اور ذکر کر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری تحقین، یعنی دنیا کی ساری جتنی پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیاں مدینے کی خاک میں دفن ہوئی، ساری پریشانیاں اور مصیبتیں مدینے کی مٹی میں دفن ہو گئی۔ مدینہ منورہ کا ایمانی واقعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، یعنی اذان دیتے تھے، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں چل نہ پاتے تھے، کیونکہ ہر جگہ آپ علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو جاتی۔ کئی برس بعد ایک رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال، میری زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے، فوراً سواری لیے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پورا شہر امڈ آیا، سب لوگ کہنے لگے بلال واپس آ گئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی، نانا کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کیا۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کی فضائیں، یعنی مدینے کی ہوا گونج اٹھی۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پورا مدینہ زر اور قطار رونے لگا، یعنی پورے مدینے کے لوگ رونے لگے اور پوری مخلوق رونے لگے، یہاں تک کہ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی۔ یہ وہ دن تھا جب مدینے کی گلیاں پر سے نبی کریم علیہ السلام کی یاد سے مہک اٹھی۔